قرآن مجید کا 26واں سورہ سورہ شعراء۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تا سین میم، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں خضوع کے ساتھ جھک جاتی، لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے تکذیب کی ہے تو عنقریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ اس میں ہماری نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہ بنیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری تکذیب نہ کریں، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے، یہ پیغام ہارون کے پاس بھیج دے۔ اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں؟ اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ قتل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا، پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دے دیا۔ یہ احسان جو تربیت کے سلسلے میں تو جتا رہا ہے تو تو نے بڑا غضب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب کا پروردگار، اگر تم یقین کر سکو۔ فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ تم کچھ سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بالکل دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیل ہی پیش کر دوں۔ فرعون نے کہا کہ وہ دلیل کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر رینگنے لگا، اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دے، تو اب تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے، وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے۔ غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھا کیے گئے اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو، شاید ہم لوگ ان ساحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھینک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم، ہم لوگ غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے
اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے، یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دیے کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے اور ہم سب سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں۔ نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا اور خزانوں اور باعزت جگہوں سے بھی، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا دریا میں مار دیں، چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی۔ اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجابری کرتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان، یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے؟ پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل پھکیل دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر والے بھی، اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے، اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے۔ بس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحب ایمان ہو جاتے۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور نوح کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار پست طبقہ کے لوگ ہیں۔ نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے، اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو، اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار، میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی، اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی ہے، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ، اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے، اور باغات اور چشموں سے کی ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ پس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے، انہی باغات اور چشموں میں، اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں، اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانات تعمیر کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ صالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کر لے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے کہ عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے۔ اور قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال
मैं तुम्हारे अमल से बेजार हूं। परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को इनके अमाल की सजा से महफूज रखना। तो हमने इन्हें और इनके अहल सबको निजात दे दी, सिवाय उस ज़ईफा के जो पीछे रह गई। फिर हमने उन लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया और उनके ऊपर जबरदस्त पत्थरों की बारिश कर दी, जो डराए जाने वालों के हक में बदतरीन बारिश है। और इसमें भी हमारी एक निशानी है, और इनकी अक्सरियत बहरहाल मोमिन नहीं थी। और तुम्हारा परवरदिगार अजीज भी है और रहीम भी है। और जंगल के रहने वालों ने भी मुरसलीन को झुठलाया, जब उनसे शुएब ने कहा कि तुम खुदा से डरते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं तुमसे इस काम की कोई उजरत भी नहीं चाहता हूं कि मेरा अज्र तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। और देखो, नाप तोल को ठीक रखो और लोगों को खसारा देने वाले ना बनो। और वजन करो तो सही और सच्ची तराजू से तोलो। और लोगों की चीजों में कमी ना किया करो और रूए जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। और उस खुदा से डरो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वाली नस्लों को पैदा किया है। उन लोगों ने कहा कि तुम तो सिर्फ जादूज़दा मालूम होते हो और तुम हमारे ही जैसे एक इंसान हो और हमें तो झूठे भी मालूम होते हो। और अगर वाकई सच्चे हो तो हमारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा नाजिल कर दो। इन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। फिर उन लोगों ने तकजीब की तो उन्हें साए के दिन के अजाब ने अपनी गिरफ्त में ले लिया कि ये बड़े सख्त दिन का अजाब था। बेशक इसमें भी हमारी एक निशानी है और इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं थी। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बड़ा इज्जत वाला और मेहरबान है। और ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होने वाला है। इसे जिब्रील अमीन लेकर नाजिल हुए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल हुआ है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अजाब इलाही से डराएं। ये वाज़े अरबी जबान में है और इसका जिक्र साबकीन की किताबों में भी मौजूद है। क्या ये निशानी इनके लिए काफी नहीं है कि इसे बनी इसराइल के उलामा भी जानते हैं? और अगर हम इसे किसी अजमी आदमी पर नाजिल कर देते और वो इन्हें पढ़कर सुनाता तो ये कभी ईमान लाने वाले नहीं थे। और इस तरह हमने इस इनकार को मुजरिमीन के दिलों तक जाने का रास्ता दे दिया है कि ये ईमान लाने वाले नहीं है जब तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें, कि ये अजाब इन पर अचानक नाजिल हो जाए और इन्हें शऊर तक ना हो। उस वक्त ये कहेंगे कि क्या हमें मोहलत दी जा सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम इन्हें कई साल की मोहलत दे दें और उसके बाद वो अजाब आए जिसका वादा किया गया है? तो भी जो इनको आराम दिया गया था वो इनके काम ना आएगा। और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए डराने वाले भेज दिए थे। ये एक याद दहानी थी और हम हरगिज जुल्म करने वाले नहीं हैं। और इस कुरान को शयातीन लेकर हाजिर नहीं हुए हैं। ये बात इनके लिए मुनासिब भी नहीं है और इनके बस की भी नहीं है। वो तो वही के सुनने से भी महरूम है। लिहाजा तुम अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मत पुकारो कि मुब्तलाए अजाब कर दिए जाओ। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए और जो साहिबान ईमान आपका इत्तेबा कर लें इनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। फिर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें तो कह दीजिए कि मैं तुम लोगों के अमाल से बेजार हूं और खुदाए अजीज व मेहरबान पर भरोसा कीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी देखता है जब आप कयाम करते हैं और फिर सजदा गुजारों के दरमियान आपका उठना बैठना भी देखता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। क्या हम आपको बताएं कि शयातीन किस पर नाजिल होते हैं? वो हर झूठे और बदकिरदार पर नाजिल होते हैं जो फरिश्तों की बातों पर कान लगाए रहते हैं और इनमें के अक्सर लोग झूठे हैं। और शोरा की पैरवी वही लोग करते हैं जो गुमराह होते हैं। क्या तुम नहीं देखते हो कि वो हर वादिये ख्याल में चक्कर लगाते रहते हैं और वो कुछ कहते हैं जो करते नहीं हैं। अलावा इन शोरा के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए
اور بہت سارا ذکر خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا، اور عنقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔